اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا جس کو موت بھی مغلوب نہ کر سکی اور قبر بھی اپنے اندر قید نہ رکھ سکی، جو پاتال کو بھی شکست دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ کس طرح سے پاسبل ہے کہ کوئی مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور عبدالآباد تک جیتا رہے؟ ابھی اسی مرکزی بات کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور ایک خاص زاویے سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ مسیح مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا۔ اس ریولیشن کو سمجھنے کے لیے پوری کتاب مقدس میں ایک خاص بات ہمیں دکھائی دیتی ہے جو پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشوہ کی کتاب تک نظر آتی ہے کہ کس طرح سے خدا کا کلام ابدی کلام ہے جسے موت نہیں آ سکتی، جو فنا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ جو پروردگار خالق کل جہاں ہے اس کا کلام ازلی اور ابدی ہے۔ ایک تو وہ کلام ہے جو نبیوں کے وسیلہ سے اس نے کیا اور پھر جسے تحریر کر دیا گیا، اور دوسرا وہ کلام ہے جو مجسم ہو کر انسانی بدن میں ظاہر ہوا۔ اب آپ خود سوچے، جب متکلم ازلی اور ابدی ہے تو لازم ہے کہ اس کا کلام بھی ازلی اور ابدی ہو، اور وہی کلام جب مجسم ہوا، دنیا میں آیا، مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، تو اب لازم ہوا کہ اس پر وہ پابندیاں بھی عائد ہوئیں جو انسان پر ہوتی ہیں۔ تو وہ انسانوں کی طرح اس دنیا میں رہا، جس طرح سے کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، پرورش پاتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، اسی طرح سے ابن اللہ جب دنیا میں آیا تو بالکل بدنی طور پر ویسے ہی وہ نشوونما پاتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مجسم کلام ہے جو بدنی طور پر ہم انسانوں کے درمیان ہے۔ جب صلیب پر وہ اپنی جان دیتا ہے تو ابن اللہ کا بیٹا جو الہی بھی ہے اور بشری بھی ہے وہ قربان ہوتا ہے، اور جب اس کی تدفین کر کے اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسی طرح سے وہ موت سے گزرتا ہے جس طرح سے کوئی بھی انسان موت سے گزرتا ہے۔ لیکن آپ کی موت میں اور باقی انسانوں کی موت میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے بدن خاک میں مل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اور تب تک خاک میں رہیں گے جب تک قیامت کا دن نہ آ جائے۔ لیکن میرے خداوند یسوع مسیح کو جب موت آتی ہے تو نہ اس کے بدن کو کیڑا لگتا ہے، نہ اس کا بدن سڑتا ہے، بلکہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی بشر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے؟ اور یہ بات ہمیں تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم آپ کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، آپ کے تجسم پر نظر کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ خدا کا ازلی کلمہ ہے جو انسانی بدن میں ظاہر ہوا ہے، جو موت کو گلے لگاتا ہے، اور اس طرح سے موت کو گلے لگاتا ہے کہ موت کا دم نکال دیتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ازلی کلمے نے جب انسانی بدن اختیار کیا تو قبر میں اس کے بدن کو کیڑا کھا جائے یا اس کا بدن گل سڑ جائے، فنا ہو جائے۔ وہ موت میں داخل تو ضرور ہوا ہے، لیکن فنا ہونے کے لیے، نیست ہونے کے لیے نہیں، بلکہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے۔ اور وہ اس لیے کیونکہ اس نے کہا، اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کیا کہ کوئی میری جان مجھ سے لے نہیں سکتا، میں خود ہی اپنی جان کو دیتا ہوں اور اسے پھر لے لیتا ہوں۔ رومی گورنر اسے سزائے موت تو دے سکتا ہے لیکن اس کی جان نہیں لے سکتا۔ رومی سپاہی اس پر ظلم تو ڈھا سکتے ہیں، اسے دکھ اور تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں، اس کے بدن کو کوڑوں سے چھنی چھنی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جان نہیں نکال سکتے۔ یہودی سردار، کاہن، فقیہ، فریسی سب مل کر اس پر فتوے تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے بدن سے اس کی جان نہیں نکال سکتے، اسے موت نہیں دے سکتے۔ اور نہ ہی شیطان میں یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ آپ کی جان نکال سکے۔ وہ اندھیرے تو لا سکتا ہے، ساری دنیا کو آپ کی مخالفت میں کھڑا تو کر سکتا ہے، لیکن آپ کی جان نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس کی جان کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ وہ اپنی جان کو خود اپنی مرضی سے دیتا ہے اور پھر اسے خود واپس لے لیتا ہے۔ یہ میرے خداوند کا کہنا ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے جسے وہ پورا کرتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ وہ اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن بات تو پوری تب ہوگی جب وہ اپنی جان کو واپس لے لے، اور آپ نے یہ کر کے دکھایا۔ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ آپ اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور پھر اسے واپس بھی لے سکتے ہیں، آپ نے ایسا کر کے دکھایا۔ سو انسانی تاریخ میں آپ نے یہ ثابت کر دیا، جس کی نہ کوئی قبر، نہ مزار، نہ مقبرہ ہے، بلکہ آپ عبدالآباد تک زندہ ہیں۔ اور اسی لیے دنیا بھر میں مسیحی لوگ عید قیامت کو مناتے ہیں، کیونکہ آپ قبر، موت اور پاتال پر فاتح ہیں، اور اسی لیے آپ کی تعریف و تعظیم، عزت اور حشمت
اور عبادت اور پرستش ہوتی ہے اور صدا صدا تک ہوتی رہے گی۔